360 میں لاہور میں کورونا کی صورتحال پر ایک نظر۔ بلوچستان کے چمن بارڈر پر مزدوروں کو روزگار کمانے میں مشکلات کیوں؟ اس چمن میں اتنا بے روزگاری ہے، لوگ ان پر مجبور ہے جو خودکشی کر لے، کسی کے پاس اتنا پیسے نہیں جو اپنا گھر میں کوئی ریشن لے جائے۔ اور جانیں گے کہ امریکہ میں نسلی امتیاز کے بارے میں مسلم امریکنز کیا سوچتے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ جس طرح امریکہ کی مختلف ریاستوں میں کاروبار بتدریج کھل رہے ہیں، ویسے ہی وائس آف امریکہ کے دفتر میں بھی سٹاف کو مختلف مرحلوں میں واپس بلانے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ لیکن جب تک ہم اپنے اسٹوڈیو سے آپ کے لیے یہ شوز پیش نہیں کر سکتے، ہماری کوشش رہے گی کہ آپ تک تمام اہم خبریں پہنچانے کا سلسلہ بغیر تعطل کے اسی طرح جاری رہے۔ اب ذکر کرتے ہیں امریکہ میں کورونا کی صورتحال کا۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران امریکہ میں کووڈ-19 کے کیسز کی تعداد میں ڈرامائی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کے بعد وبائی امراض سے نمٹنے کے لیے امریکی ادارے کے سربراہ ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ گھٹنوں گھٹنوں تک وبا میں ڈوبا ہوا ہے، جس کے بعد متعدد شہروں کی مقامی حکومتیں ایک بار پھر عوامی مقامات بند کرنے پر غور کر رہی ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں نوجوانوں میں کووڈ-19 کے کیسز میں اضافے اور ہسپتال میں مریضوں کی تعداد بڑھنے سے دارالحکومت ایک بار پھر کام پر آنے والوں کے لیے بند کیا جا رہا ہے۔ ریاستی انتظامیہ شراب خانوں اور ریسٹورانٹس پر نئی پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہی ہے۔ ریاست کی اسمبلی کی ایک رکن اور سٹاف کے 4 اور افراد کے مثبت ٹیسٹ آنے کے بعد ریاستی کیپٹل کی عمارت اور اسپیکر کے دفاتر کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ یہ صورتحال ایک ایسے وقت میں دیکھنے میں آئی ہے جب امریکہ بھر میں لوگ 4 جولائی کو آزادی کا دن منانے میں مصروف تھے اور کئی مقامات پر اجتماعات ہوئے۔ امریکی ریاست ایریزونا کے شہر فینکس کی میئر نے وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے شہر میں کاروبار قبل از وقت کھل گئے ہیں۔ We had crowded nightclubs handing out free champagne, no masks. ہمارے ہاں کلبز کھلے ہیں جہاں کسی نے ماسک نہیں پہنا۔ 20 سے 40 برس کی عمر کے افراد میں وائرس کی شرح زیادہ ہوئی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بڑی پارٹیز میں شرکت کر رہے ہیں اور دوسروں تک یہ وائرس پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں ٹیسٹنگ سے متعلق بحران کا سامنا ہے۔ We are in a crisis related to testing. کئی ریاستوں میں وائرس کے کیسز میں اضافے کے بعد فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے ایسے اقدامات پر زور دیا ہے جو ویکسین کی تیاری سے قبل کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روک سکتے ہیں۔ This is a very rapidly moving epidemic. یہ بہت تیزی سے پھیلنے والی ایک عالمی وبا ہے۔ کوئی بھی ہلاکت، کوئی بھی کیس افسوسناک ہے اور ہم اس کی روک تھام کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ میں امریکی عوام سے کہوں گا کہ وہ CDC کی ہدایت پر عمل درآمد جاری رکھیں اور مقامی اور ریاستی حکومتوں کے احکامات پر عمل کریں۔ امریکہ میں وائرس سے متاثر افراد کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ کئی یورپی اور دوسرے ممالک وائرس پر کامیابی سے قابو پا چکے ہیں، جبکہ امریکہ اب بھی اس کے خلاف جدوجہد کر رہا ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ کووڈ-19 بذات خود ایک امتحان ہے، جس کے دوران ایک جانب تو ہسپتالوں میں بستروں، ادویات اور وینٹیلیٹرز کی عدم دستیابی کی شکایات مل رہی ہیں، تو دوسری جانب پنجاب کے محکمہ صحت کو شکایت ہے کہ انہیں صرف کرونا وائرس ہی سے نہیں بلکہ افواہوں سے بھی لڑنا پڑ رہا ہے۔ لاہور میں کورونا کی صورتحال اور ڈاکٹروں پر اس کے دباؤ کا احوال بتا رہی ہیں سمن خان اپنی اس رپورٹ میں۔ لاہور کے علاقے بادامی باغ کے رفیق میڈیکل کمپلیکس کے ڈاکٹروں نے کووڈ-19 کی علامتوں کے ساتھ آنے والوں کا بوجھ مئی کے آخری دنوں میں محسوس کرنا شروع کر دیا تھا، جب ان کے OPD میں روزانہ آنے والے مریضوں کی تعداد 200 سے 300 تک پہنچ گئی۔ لیکن افواہوں سے ڈرے ان مریضوں کی اکثریت کرونا وائرس کا ٹیسٹ کروانے سے کترا رہی تھی۔ جب بھی ہم یہ نام لیتے تھے کہ آپ کووڈ کا ٹیسٹ کروا لیں تو وہ کہتے تھے نہیں جی ہم نے نہیں کرنا، آپ علاج کریں۔ 95% تک تو ایسے پیشنٹس آتے ہیں کہ جن کو آپ بیسک ٹریٹمنٹ دیں تو 10 سے 15 دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے بھی یہی کیا، سوائے ان پیشنٹس کے کہ جن میں سانس کی زیادہ تکلیف ہوئی ان کو ہم نے ریفر کیا میو ہاسپٹل وغیرہ۔ محکمہ صحت پنجاب کا کہنا ہے کہ لاہور میں کووڈ-19 کے مریضوں کے لیے سہولتوں کی فی الحال کوئی کمی نہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق معمولی علامات کے ساتھ آنے والے مریضوں کے لیے 2419 بیڈز مختص کیے گئے ہیں، جن میں سے 250 سے زائد خالی پڑے ہیں،
जबकि इंतहाई अलामात के साथ आने वालों के लिए तकरीबन 500 बेड्स ऑक्सीजन की सहूलत के साथ मौजूद हैं, जिनमें से निस्फ खाली हैं। इसके अलावा 183 वेंटिलेटर्स में से 34 अब भी दस्तयाब हैं। निजी अस्पतालों में इलाज के लिए दस्तयाब सहूलतें इसके अलावा हैं। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि आवाम की शिकायत हकाइक पर मबनी नहीं। लेट्स से यू रीच अ हॉस्पिटल, मैं कोट कर रही हूँ, जिना पहुँचे, वहाँ वेंटिलेटर नहीं अवेलेबल, तो हम तो आपको बार बार कहते हैं कि आप 1122 को फ़ोन करें या आप इंश्योर करें कि आप हमारी जो हेल्पलाइन है उस पर फ़ोन करें, वो आपको एग्जैक्टली बताएंगे किस हॉस्पिटल में आना है और यू विल बी अकोमोडेटेड देयर। माहिरीन सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में कोविड-19 की दूसरी लहर जुलाई के आखिरी और के इब्तदाई दिनों में आ सकती है। डॉक्टरों का मानना है कि बीमारी से जुड़े मनफी रवैयों ने डॉक्टरों पर भी दबाव बढ़ा दिया है। इल्ज़ामात तो बहुत ज़्यादा सामने आए हैं क्योंकि ये पहली दफ़ा एक ऐसी बीमारी आई जिसमें अटेंडेंट्स मौजूद नहीं होते साथ, तो क्योंकि वो बाहर होते हैं इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं लगता, तो वो जो क्यासर आई हैं उनको लगता है कि पता नहीं यार अंदर क्या हो रहा है, और ये कि अगर आप किसी को कहीं भी कि अंदर चले जाओ तो वो कहता है कि मुझे कोरोना ना हो जाए, मैं तो नहीं जा सकता। तो उस वजह से एक बेयकीनी की सूरत हाल है और प्रेशर डेफिनेटली डॉक्टरों पे आया कि जी डॉक्टरों ने मार दिया। ये जितने भी मरीज़ आए हैं इनकी सैचुरेशन 70-60 इस तरह है, यानी कि इनके फेफड़े आधे से ज़्यादा तकरीबन मुतासिर हुए हुए थे जब ये अस्पतालों में पहुँचे हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक महकमा सेहत को नए आइसोलेशन सेंटर्स की तामीर पर रकम खर्च करने की बजाय जामिया हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ कुछ 17 to 19 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के 7-8 हमारे साथ मेडिकल कॉलेजेस हैं, एनजीओज के हॉस्पिटल्स हैं जो कि चल रहे हैं हॉस्पिटल्स हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। अस्पतालों में जरूरी साजो सामान की कमी के डर से लोग अद्वियात और वेंटिलेटर्स खरीद कर घरों में भी रख रहे हैं। महकमा सेहत और डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसा करना मरीजों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। लोगों ने डर के मारे घरों में अपना सामान रख लिए, यानी कितनी अल्लाह के ऊपर नहीं एतमाद। इस वक्त हुकूमत बहुत मेहनत कर रही है इन चीज़ों को मार्केट से उठाने से, आप उन मरीजों को नुकसान दे रहे हैं जिनकी जान बच सकती है। माहिरीन सेहत के मुताबिक कोविड-19 के खिलाफ जंग में महकमा सेहत को जनरल प्रैक्टिशनर्स को अपने साथ मिलाना चाहिए था। लॉकडाउन के आगाज में क्लिनिक्स बंद कर देने से मरीजों ने अस्पताल जाने की बजाय अताइयों के पास जाने को तरजीह दी, जिसके नुकसानात आइंदा दिनों में नजर आ सकते हैं। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। V360 के तमाम शोज के अलावा दीगर तमाम वीडियोस देखने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स। फेसबुक पर हमारा एड्रेस है facebook.com/VOA Urdu। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। बलूचिस्तान में चमन के सरहदी इलाकों से रोजाना हजारों मजदूर रोजगार कमाने अफगानिस्तान जाते थे, लेकिन कोरोना वायरस के बाइस उनकी आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी गई। चमन बॉर्डर अब हफ्ते में 6 दिन खुला रहता है, लेकिन पैदल आने जाने वालों के लिए सिर्फ 1 दिन मुकर्रर है। इस पॉलिसी से मजदूरों की मुश्किलात में कैसे इजाफा हुआ है, ये जानने की कोशिश की हमारे नुमाइंदे मुर्तजा जहरी ने। बलूचिस्तान के इन मजदूरों का रोजगार 2 सरहदों में बटा हुआ है। अफगानिस्तान के सरहदी इलाके चमन के हजारों मकीन रोजाना रोजगार के सिलसिले में अफगानिस्तान जाते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के सबब आयद बंदिशों से इनकी ये आमदोरफ्त रुक गई है। 4 महीने हो गया बॉर्डर बंद है। आप देख ले इस इलाके में कोई बाग है, कोई बागचा है, कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। हमारा ये रोजगार था, जो हम उधर जाना था, सुबह उधर कमाना था, शाम को इधर खाना था। अभी तो मसला और आ गया, हम लोगों का आधा गाड़ी इधर है, आधा उधर है। 2-3 हज़ार रुपये हम लोगों ने लेडी पर कमा रहा था। अभी अंदाजा लगाओ, ये तो सारा भूख से मर जाता है। खुदा कसम हम ऐसा घर आपको बताता है जो 3 महीने में उसने अपना घर में रोटी भी नहीं पकाया है। अब चमन बॉर्डर तिजारत के लिए तो हफ्ते में 6 दिन खुल रहा है, लेकिन पैदल सरहद पार करने वालों के लिए हफ्ते में सिर्फ 1 दिन मुकर्रर है। मजदूरों का मुतालबा है कि आमदोरफ्त पहले की तरह बहाल की जाए। जिस तरह पहले ये कोरोना मरज के पहले दरवाज़ा बंद हुआ है 2 तारीख पर 4 महीने पहले, उसी तरह खुल जाए। अगर इसमें दूसरा शर्त वगैरह डालता है, ये लोग भूख से मर जाता है कोरोना के बगैर। इस चमन में इतना
بے روزگاری ہے, لوگ ان پر مجبور ہے جو خودکشی کر لے. کسی کے پاس اتنا پیسے نہیں جو اپنا گھر میں کوئی ریشن لے جاوے. ہمارا سارا سرمایہ وہاں پر پھنس گیا. کیوں ہمارا جو تھا 25,000 بندے صبح جا رہا تھا, شام کو آ رہا تھا. اس نے ادھر کسی نے کنٹینر کرنا تھا, کسی نے تجارت کرنا تھا, شام کو واپس اپنا گھر آ رہا تھا. ابھی سارا جام ہو گیا. جس کے پاس تھا اس نے کھا لیا, ابھی کوئی ادھار بھی نہیں دے رہے. مزدوروں کی مشکلات کے پیش نظر بلوچستان حکومت نے احساس پروگرام کی طرز پر ماہانہ فی مزدور 20,000 روپے دینے کا فیصلہ کیا ہے. تاہم مزدوروں نے حکومت کے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کیا ہے. مرتضی زہری, وائس آف امریکہ, چمن, بلوچستان. امریکہ میں نسلی امتیاز کے خلاف احتجاج کے دوران پولیس کا بجٹ ختم کرنے کے مطالبے نے بھی زور پکڑا, اور اس کے لیے اب بھی روزانہ کی بنیاد پر لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں نیو یارک شہر, جس کا پولیس ڈپارٹمنٹ امریکہ میں سب سے بڑا ہے. اس میں تقریباً 36,000 اہلکار کام کرتے ہیں, اور اس محکمے کا سالانہ بجٹ بھی تقریباً $6 ارب ہے. اس بجٹ میں بڑی کٹوتیوں کے مطالبے کے ساتھ کئی روز سے سٹی ہال کے باہر احتجاجی کیمپ لگا ہوا ہے, اور یہ بحث جاری ہے کہ کیا پولیس کے بجٹ میں کمی امن و امان کی صورتحال کو خراب کر سکتی ہے. آئیے جانتے ہیں کہ اس بارے میں وہاں مختلف حلقے کیا کہتے ہیں. والڈیمیر سانٹو نیویارک کے سٹی ہال کے باہر ان سینکڑوں مظاہرین میں شامل ہو گئے ہیں جو امریکہ میں پولیس کے سب سے بڑے محکمے میں بڑی تبدیلیوں اور اس کے بجٹ میں کمی کا مطالبہ کر رہے ہیں. بہت عرصہ پہلے ایک پولیس اہلکار نے میرے بھائی کو 2 بار گولی ماری. اس وقت سے میں انہیں پسند نہیں کرتا. نیو یارک سٹی کے محکمہ پولیس کا سالانہ بجٹ $6 ارب سے زیادہ ہے. مظاہرین چاہتے ہیں کہ اس رقم میں سے کم از کم $1 ارب پولیس کی بجائے سماجی خدمات کے پروگراموں کی طرف موڑ دیا جائے. شہر کے میئر بھی ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں. ہم نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ سے اس رقم کو نوجوانوں کی ترقی اور سماجی بہبود کی طرف موڑیں گے. لیکن کچھ پولیس اہلکاروں نے خبردار کیا ہے کہ اگر بجٹ میں بہت زیادہ کٹوتی ہوئی تو شہر میں جرائم میں اضافہ ہو جائے گا, خاص طور پر قتل کی وارداتوں میں جو نیو یارک میں پہلے ہی بڑھ رہی ہیں. لیکن سٹی کاؤنسل کے ایک رکن ریچی ٹورس نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بجٹ میں کٹوتی کرنے کا مقصد لوگوں کو کم محفوظ بنانا نہیں ہے, بلکہ ایسا ماحول پیدا کرنا ہے جس میں صرف پولیس سے ہی مدد نہ مانگی جائے. There is a consensus for dramatically reducing the budget of the NYPD. نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے بجٹ کو ڈرامائی طور پر کم کرنے کے لیے اتفاق رائے ہے, لیکن ہمیں بھی یہ خیال ختم کرنا ہوگا کہ پولیس کو بلانا ہر مسئلے کا حل ہے. کٹوتیوں کا اثر تو یہ ہو سکتا ہے کہ 1100 سے زائد نئے اہلکار بھرتی کرنے کا منصوبہ ملتوی کر دیا جائے گا اور اسکولوں سے سیفٹی آفیسرز کو بھی ہٹا دیا جائے. اگر وہ بجٹ میں کٹوتی کرتے ہیں اور چیزیں ایسی ہی رہتی ہیں, یا جو اقتدار میں ہیں وہ ایسا ہی رہنے دیتے ہیں, تو کچھ بھی نہیں بدلا جا سکتا. معاملات ویسے ہی رہیں گے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو وہ سٹی ہال کے سامنے ہی رہیں گے اور اپنے مظاہرے جاری رکھیں گے. سیلیا مینڈوزا کے ساتھ اسد اللہ خالد, وائس آف امریکہ. حال ہی میں امریکہ بھر میں نسلی تعصب کے خاتمے اور سماجی انصاف کے لیے مظاہرے ہوئے, جن میں پاکستانی امریکن سمیت مختلف نسلی پس منظر اور اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے امریکی بھی شریک ہوئے, جبکہ کئی شہروں میں نسلی امتیاز برتنے والی اہم شخصیات کے مجسمے توڑنے اور انہیں ہٹانے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. امریکہ میں نسلی امتیاز کے خاتمے اور سماجی انصاف کے بارے میں مسلم امریکنز کیا سوچتے ہیں, یہ پوچھا ہمارے ساتھی ندیم یعقوب نے ٹیکسس میں کاؤنسل آف امریکن اسلامک ریلیشنز کی عہدیدار ثروت حسین سے. یہ سسٹمیٹک چینجز جو ہے نا اوپر سے لے کے نیچے تک آنی ہے, ہر جگہ آنی ہے, اور اگر مینٹالٹی لوگوں کی بدلنی ہے تو پھر آپ کے ایجوکیشنل سسٹم سے ہی شروع کرنا ہوگا, کیونکہ اب تو جو ہے اچھے بھی امریکنز بہت ہیں جو ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. بلیک لائف میٹرز میں آگے تھے وہ لوگ بھی, مگر اگر اس کو جڑ سے نکالنا ہے تو پھر اسکولوں سے شروع ہوگا. یہ تربیت بچوں کی ہونی چاہیے, جب تک نہیں ہوگی یہ نہیں ہو نہیں سکتا. ریشل پروفائلنگ امریکہ میں جو شروع ہوئی تھی لنچنگ کے ٹائم سے شروع ہوئی تھی, جو ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی اچھا ہو نہیں سکتا, رنگ بہت ضروری ہے, اور باہر سے آنے والے تو پھر ظاہر ہے ان کے اوپر پہلے تو یہ کالوں پہ تھا, اب یہ سب کے اوپر آ. ٹریڈیشنلی اور تاریخی طور پہ یہاں پر جب ریسزم کی بات ہوتی ہے تو وہ صرف
بلیکس کے حوالے سے ہے کہ جی افریقن امریکنز جو ہیں ان کے خلاف ہے یہ، لیکن جو ایشین کمیونٹی ہے، چائنیز ہے یا دوسرے کمیونٹیز ہیں، ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے، ان کے ساتھ بھی تو اسی طرح کے ایکسپیرینسز رہے ہیں. وہ کیوں ابھی تک سامنے نہیں آئے یا اب ان کو سامنے آنے کی کیوں ضرورت ہے؟ افریقن امریکنز کے خلاف بھی پہلے کوئی سامنے نہیں آتا تھا. یہ بلیک لائف موومنٹ نے یہ شروع کیا، ٹھیک ہے، اور ہماری کمیونٹیز میں جو مارجنلائز کمیونٹیز ہیں ان کو بھی ہمت کر کے ایز اے ہول باہر نکلنا ہوگا سڑکوں کے اوپر. ہمارے پاس ابھی تک ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ جو ایکٹیوسٹ ہیں ہماری طرح وہ تو افریقن امریکنز کے ساتھ اور لاطینوز کے ساتھ سب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کتنے ہیں؟ یو کین کاؤنٹ دیم آن یور فنگرز. اپنی کمیونٹی کے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ان کا ہمارا معاملہ نہیں ہے، تم کیوں جا رہی ہو باہر، تم کیوں اپنے پہ سہارا لے رہی ہو. اور پھر یہاں تک ہمارا ایٹیٹیوڈ ہو گیا بعض لوگوں میں کہ ظاہر ہے جب ہم لوگ ویزیبل ہوتے ہیں ان چیزوں میں تو ہمارے پہ اٹیکس بھی شروع ہو جاتے ہیں. کچھ نہیں تو ہیٹ فل ای میلز آ رہے ہیں، لیٹرز آ رہے ہیں میل میں، اور جب ہماری کمیونٹی میں پتہ چلتا ہے تو لوگ ہم سے دور ہوتے ہیں کہ کہیں کمیونٹی ہمارے ساتھ دکھنا پسند نہیں کرتے. آپ کے خیال میں مسلم کمیونٹی یا مائنورٹیز، ریلیجس مائنورٹیز کو کیا کرنا چاہیے اپنی آواز اٹھانے کے لیے اور اپنی آواز تاکہ سسٹمیٹک چینجز ہوں؟ جہاں تک مسلمانوں کا سوال ہے کہ ہمارے پاس جسٹس، فریڈم، ایکوالٹی اسلام کا حصہ ہے. میری نظر میں اگر آپ آواز نہیں اٹھاؤ گے تو آپ مسلمان ہوئے کہاں؟ آپ وہ اسلام کا مین رکن تو فالو ہی نہیں کر رہے نا. کچھ نہیں ہے تو اپنی جگہ سے وہ جو مارچ کر رہے ہیں باہر، ان کے پاس پانی نہیں ہے، جا کے ان کو پانی بانٹ دو بھائی، کچھ کر دو، کسی صورت سے ان کے ساتھ رہو. لیکن ہمارے پاس تو کالے گورے کا اتنا فرق ہے کہ خود مسلمانوں میں جو انڈین پاکستانی مسلمان ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، جو ریسزم ہمارے اندر ساؤتھ ایشین کمیونٹی خاص طور پہ کلر کے بارے میں، وہ یہاں پہ اس کے بارے میں کچھ اویئرنس آ رہی ہے کمیونٹی میں، کچھ حالات بہتر ہو رہے ہیں؟ ابھی we still have to go a long ways. ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں میں ہو گئے ہیں بہتر، لیکن پیچھے سے تو ضرور کہیں گے کہ ہاں بہت اچھا کام ہے، یہ ہے، نہیں کرنا چاہیے. اور کئیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، نیوز بھی نہیں دیکھتے، اور جیسے ان کا معاملہ نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارا معاملہ نہیں ہے تو تم کیوں اٹھ رہے ہو. تو وہ ہمارے پاس ابھی پورے طریقے سے آیا نہیں، لیکن پھر بھی پہلے سے بہتر ہے. اور سب سے زیادہ ینگر جنریشن جو ہے نا، ہمارا یوتھ، وہ ضرور باہر نکل رہا ہے. ماں باپ اگر نہ بھی چاہیں تو وہ پھر بھی نکل آتے. تو ماشاءاللہ ان سے امید ہے. ہم لوگوں کی جنریشن جو ہے ابھی سٹل کافی بیکورڈ ہے. شکریہ شکریہ شکریہ. کورونا سے متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا، اپنی صحت خطرے میں ڈال کر کام جاری رکھنے والے نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف کا شکریہ. پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا، فلاحی اداروں اور رضاکاروں کا، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے والے اساتذہ کا شکریہ. حکومتی اہلکاروں کا، صحافیوں کا، اور آپ سب کا، کیونکہ ہم سب مل کر اس وبا کو ہرائیں گے. پالتو جانور رکھنے کا شوق اکثر لوگوں کو ہوتا ہے اور ان کی نگہداشت اور علاج معالجے پر بھرپور توجہ دینا ضروری ہے. لیکن کرونا وائرس کی وبا کے دوران جانوروں کے ڈاکٹروں سے رجوع کرنا کچھ مشکل ہو گیا ہے. پشاور کے چند نوجوانوں نے پالتو جانوروں کے علاج کے لیے آن لائن سروس شروع کی ہے. مزید جاننے کے لیے دیکھیے عمر فاروق کی یہ رپورٹ. سونو شہروز اپنے پالتو کتے سے بہت پیار کرتے ہیں. کچھ ہفتے پہلے جب ان کا کتا بیمار ہوا تو یہ اس کے علاج کے بارے میں پریشان ہو گئے کیونکہ کورونا وائرس کے سبب لاک ڈاؤن کے دوران ٹرانسپورٹ اور جانوروں کے کلینکس بند تھے. پہلے مشکل یہ تھی کہ یہاں سے گاڑی کرانی پڑتی تھی اور اس میں لے کے جانا پڑتا تھا، ذرا دور تھا اس وجہ سے. تو ابھی سر خود گھر آ جاتے ہیں، ہم کال کرتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو. ان کی یہ مشکل حل کی پشاور میں اپنی نوعیت کی پہلی آن لائن ویٹرنٹی سروس ڈیجیٹل ویٹرنٹی سروسز آف پاکستان نے. یہ آئیڈیا ماہر حیوانیات ڈاکٹر محمد حارث اور ان کے ساتھیوں کا ہے. ڈاکٹر حارث کہتے ہیں کہ اس شعبے میں سرکاری نوکری ملنا مشکل ہے اور پرائیویٹ کلینکس کے اخراجات اٹھانا بھی آسان نہیں، اور اسی لیے انہوں نے ٹیکنالوجی کا سہارا لینے کا سوچا.
कंसल्टेशन हम देते हैं, लाइफ स्टॉक कंसल्टेशन, लाइफ स्टॉक फार्मिंग जो है डेयरी फार्मिंग उसकी कंसल्टेशन देते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग की जो कंसल्टेशन है वो देते हैं, वैक्सीनेशन के हवाले से हम वो एनिमल्स के अनर को हम ऑनलाइन कंसल्टेशन ये देते हैं। अब तक सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से कम 18 डॉक्टर्स डिजिटल वेटरनिटी सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हो चुके हैं और उसकी खिदमात सूबे के 18 मुख्तलिफ अजला में दस्तयाब हैं। कोरोना वायरस के दिनों में भी उनका काम भरपूर तरीके से जारी है। कोविड-19 पेंडेमिक से तो बहुत ज़्यादा एनिमल बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, क्योंकि जो वेटनरी क्लिनिक्स है वो कोविड-19 में बंद है, तो हमारा जो स्टार्टअप है ये ऑनलाइन हम डोर स्टेप पे मतलब वो प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है एनिमल की अनर्स को हमारे स्टार्टअप ने। कोरोना वायरस की वबा के दौरान पाकिस्तान में ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल बढ़ रहा है। डॉक्टर हारिस की कोशिश है कि ये रुझान सिर्फ इंसानों ही नहीं बल्कि उनके पालतू जानवरों के लिए भी नई आसानियों का सबब बने। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। और अब आखिर में मिलते हैं सिम्बा से, जिसे कडल्स या लोगों के गले मिलना बहुत पसंद है। 10 महीने की उम्र का ये शेर जनूबी रूस के एक शहर में सेव मी या मुझे बचाएं नामी जानवरों की एक पनाहगाह में रह रहा है। यहाँ की टीम ने इसकी जान कैसे बचाई, आप देख सकेंगे इस रिपोर्ट में। कुछ महीने पहले सिम्बा बहीरा असूद के करीब वाक़े सूची रिजोर्ट्स के इलाके में गैर कानूनी कारोबार करने वालों के हाथों जख्मी होने के बाद तकरीबन मरने के करीब पहुंच गया था। शिकारियों ने उसके पंजे तोड़ दिए थे ताकि वो भाग ना सके और उसे एक तहखाने में बुरे हाल में रखा गया था। उसके आधे जिस्म में बिस्तर पर पड़े रहने से जख्म बन गए थे और उसकी खाल पेशाब से भीगी हुई थी और वो कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ था। इस शेर के लिए मामूली हरकत भी तकलीफ दे थी और अपने पंजों से आंखें छुपाता था, जिससे हमें ये तासुर मिला कि ये ऐसा सोच रहा है कि कोई उसे पीटने वाला है और वो अपनी हिफाजत कर रहा है जैसे इंसान अपनी हिफाजत करते हैं। कैरन डालाकियान जानवरों के डॉक्टर हैं और इस पनागाह के मालिक भी हैं। उन्होंने कहा कि वो जानते थे कि सिम्बा को बचाने के लिए उन्हें जल्द ही कुछ करना होगा। मैंने अपने अमले को इकट्ठा किया और कहा कि सूरत हाल ये है कि हमें सूची रिजॉर्ट्स जाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी हालत के मुताबिक उसके पास जिंदा रहने के लिए कम वक्त बाकी है। इस हकीकत के बावजूद कि मुल्क में वबा फैली है, हवाई अड्डों में करंतना के इक़दाम किए गए हैं, परवाज़ों पर पाबंदियाँ हैं, लेकिन हमने परवाज़ का फ़ैसला किया और उन्होंने पहुँचते ही इलाज शुरू किया और सिम्बा को अपने साथ शेलियाबिंस्क वापस ले आए। कैरन डालाकियान का बेटा वाशिंगटन डालाकियान शेल्टर में रजाकाराना तौर पर काम करते हैं और वो सिम्बा की उस हालत को कुछ यूं बयां करते हैं। इसकी 2 हड्डियां टूटी हुई थीं, एक पंजा 2 जगहों से फ्रैक्चर हुआ था। हमने एक्सरे किए और तिब्बी नतीजा ये निकला कि वो खुद ही अपने आप को ऐसे जख्मी नहीं कर सकता था। ये इंसानी हाथों या किसी दूसरे हथियारों के इस्तेमाल की वजह से इस हालत में था। अपने इलाज के आगाज पर सिम्बा को रोजाना 17 इंजेक्शन लगते थे। शेलियाबिंस्क पहुंचने के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी और पेट की सर्जरीज हो चुकी हैं। 1 माह के अंदर अब वो खुद ही खड़ा हो सकता है। अब सिम्बा आजादाना तौर पर खेल सकता है। इस शेल्टर में काम करने वाले सिम्बा को खुशकिस्मत समझते हैं। इसका मुस्तकबिल रोशन है, लेकिन तहखाने की नस्ल की बदकिस्मत शेरों की एक बड़ी तादाद अब भी इन मसलों से गुजर रही है। इनको बेचा और खरीदा जाता है। इन्हें जानवरों की तरह नहीं बल्कि गोश्त के टुकड़े समझा जाता है। इस साल के शुरू में WWF ने रूसी फेडरेशन में वाइल्ड लाइफ ट्रेड के बारे में एक रिपोर्ट शाया की, जिसमें पता चला कि रूस में हजारों जिंदा जानवरों का गैर कानूनी तौर पर कारोबार किया जाता है। इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360 शो। मुझे फाइजा बुखारी को अगले शो तक के लिए इजाजत दीजिए।